ناظرین، سن 11 ہجری میں پیر کے دن جبکہ ماہ سفر کی آخری تاریخیں تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کی عظیم سلطنت کے خلاف تیاری کا حکم فرمایا۔ اس سے اگلے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا، اس مقام کی طرف بڑھو جہاں تمہارے والد شہید ہوئے تھے، اور اس علاقے کو اسلامی شہ سواروں سے پامال کر دو۔ میں تمہیں اس لشکر کا امیر بناتا ہوں۔ نہایت تیزی سے سفر کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھو تاکہ جاسوسوں کی اطلاعات سے پہلے دشمن کے سر پر پہنچ جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر فتح عطا فرمائے تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر مت ٹھہرنا اور اپنے ساتھ جاسوس اور مخبر لے جانا۔ ناظرین، اگلے روز بدھ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا۔ اس کے بعد بخار بھی ہو گیا۔ جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف کے باوجود اپنے دست مبارک سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پرچم بنا کر دیا، پھر فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس کے راستے میں جہاد کے لیے جاؤ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے ان سے جنگ کرو۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنا پرچم لے کر اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ اس وقت بالکل نوجوان تھے۔ اس نوجوانی کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سالار مقرر فرمایا تھا، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بڑے بڑے ممتاز اور تجربہ کار لوگ موجود تھے۔ اس بنیاد پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا کہ جب اتنے بڑے اور تجربہ کار حضرات موجود ہیں تو ایک نوعمر کو سپہ سالار کیوں مقرر فرمایا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو سخت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اسی وقت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بدن مبارک پر ایک چادر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور منبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، لوگوں، یہ کیسی باتیں ہیں جو اسامہ کو امیر بنانے پر تم لوگوں کی طرف سے مجھ تک پہنچی ہیں؟ اس سے پہلے جب میں نے اسامہ کے والد کو امیر بنایا تھا تو اس وقت بھی اس قسم کی کچھ باتیں سننے میں آئی تھیں۔ قسم ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ یعنی زید بن حارثہ امیر بننے کے لیے موزوں ترین آدمی تھے، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے لیے موزوں ترین ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹے ایسے ہیں کہ ان سے خیر ہی کا گمان کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اسامہ کے بارے میں خیر ہی کا گمان رکھو، کیونکہ وہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اب جو صحابہ کرام حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جہاد کے لیے جانے والے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اس کے باوجود فرما رہے تھے، اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دو۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے ساتھ جانے سے روک دیا تھا اور انہیں حکم فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کو نمازیں پڑھائیں۔ ناظرین، اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر ٹھہر گئے تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کیے نڈھال سی حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دبایا اور پیشانی کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہ کی، دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اور ان کو اسامہ پر رکھ دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر اپنے لشکر میں لوٹ آئے۔ اسلامی لشکر روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا
کہ مدینہ منورہ سے پیغام ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، آپ نہ جائیں۔ اس طرح یہ لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، طبیعت خراب ہونے سے پہلے ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں ہر مومن کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ قبرستان سے واپس لوٹے تو سر مبارک میں شدید درد شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سر درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے سر دبانا شروع کیا۔ سر درد کے ساتھ بخار بھی شروع ہو گیا۔ مرض شروع ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے ہاں باری کے مطابق تشریف لے جاتے تھے۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لے گئے، اس دن مرض میں شدت پیدا ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت لی کہ آپ کی تیمارداری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہو۔ سب نے خوشی سے اس کی اجازت دے دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری رہنے لگی۔ بخار کی شدت زیادہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کنوؤں سے 7 مشکیں پانی منگوائیں اور اپنے اوپر ڈالنے کا حکم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا، بس کافی ہے۔ ناظرین، زندگی کے ان آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی۔ بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے۔ چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر آئے۔ ناظرین، یہاں تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ثواب میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اپنے مرض وفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر غشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا۔
वज़ू किया, फिर मस्जिद में जाने का इरादा फरमाया, लेकिन फिर गशी तारी हो गई। उसके बाद फिर अफाका हुआ तो पूछा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? सहाबा इकराम ने फिर अर्ज़ किया, नहीं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया, नमाज का इरादा फरमाया, लेकिन गशी तारी हो गई। अफाका होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही पूछा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताया गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुक्म भेजा कि वो मुसलमानों को नमाज पढ़ाएं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब ये हुक्म मिला तो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, ए उमर, तुम नमाज पढ़ा दो। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं। आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नमाज पढ़ाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही नमाज़ें पढ़ाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने 17 नमाज़ें पढ़ाईं। इस दौरान सुबह की एक नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में दूसरी रकात में शरीक हुए और अपनी पहली रकात बाद में अदा फरमाई। इस नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आदमियों का सहारा लेकर मस्जिद तक आए थे। इन 2 में से एक हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाते देखा तो फ़ौरन पीछे हटने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा से फरमाया कि पीछे न हटें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों साथियों को हुक्म दिया तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बाएं जानिब बिठा दिया। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने खड़े होकर नमाज अदा की। उनके पीछे बाकी तमाम सहाबा ने भी खड़े रहकर नमाज अदा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पूरी फरमाई। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे 3 मरतबा नमाज पढ़ी। नाज़रीन, इस बारे में ये रवायत भी है कि पहली मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इमामत करने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, अबू बकर ही नमाज पढ़ाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पीछे हटाए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई थी। फिर आखिरी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक पर्दे के बाहर से निकालकर मस्जिद में देखा। लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज अदा कर रहे थे। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। ये दिन पीर का दिन था, वही दिन जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई। मुस्कुरा कर सहाबा इकराम को देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया। उस वक्त लोगों ने महसूस किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ में कमी हो गई है। सो आपके आसपास मौजूद सहाबा अपने घरों को चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मदीना मुनव्वरा के करीब मस्क नामी देहात चले गए, जहां उनकी दूसरी ज़ोजा मोहतरमा का घर था। ये जगह मदीना मुनव्वरा से 1 या 1.5 मील के फासले पर थी। जाने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ली थी और उसकी वजह यह थी कि उस रोज़ सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर बहुत बशाशत थी। चेहरा अनवर चमक रहा था, लिहाजा लोगों ने ख्याल किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत संभल गई है। लेकिन दोपहर के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुखार तेज़ हो गया। ये खबर सुनते ही तमाम अज़वाज मुतहरात फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त बार बार गशी तारी हो रही थी,
ہوش میں آتے تو فرماتے میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک گود میں رکھ کر آپ کو سہارا دیا ہوا تھا۔ آس پاس اس وقت صرف اہل خانہ ہی تھے۔ اس دوران پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو سمجھ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں رہنے یا آخرت کا سفر اختیار کرنے کی بابت پوچھا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کو پسند کر لیا ہے۔ ناظرین، اب جان کنی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ یہ فرما رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا، ماتحتوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ دہراتے رہے یہاں تک کہ آواز پست ہوتی چلی گئی، صرف ہونٹ ہلتے دکھائی دیتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرنے لگی۔ اس دوران حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، فر رفیق الاعلی، فر رفیق الاعلی، سب سے عالی شان رفیق کے پاس، سب سے عالی شان رفیق کے پاس۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ پیلو کی تازہ شاخ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر جم گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھ گئیں۔ بھائی سے شاخ لے کر اسے صاف اور نرم کیا اور مسواک تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق اچھی طرح مسواک فرمائی، مگر جب واپس فرمانے لگے تو مسواک آپ کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سہارا لے کر نیم دراز تھے۔ آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا۔ آپ لیٹے لیٹے بار بار اس میں ہاتھ بھگو کر چہرہ انور پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہم اعنی علی سکرات الموت۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی سختی برحق ہے، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ اپنے والد ماجد کی تکلیف دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بے ساختہ سسک اٹھی، ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈلی بیٹی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے فرمایا، بیٹی آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ناظرین، مرض کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔
दूसरी बार फरमाया कि खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कुछ अरसे बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ही इंतकाल हुआ। वफात से 1 या 2 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से इरशाद फरमाया, यहूद और नसारा पर खुदा की लानत हो, उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों को इबादतगाह बना लिया। ये भी फरमाया कि यहूदियों को जजीरतुल अरब से निकाल दो, और फरमाया, लोगों, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो और अपने गुलामों का ख्याल रखो। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत निहायत बेचैन थी और बार बार गशी तारी हो रही थी कि इसी दौरान हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मलकुल मौत के साथ तशरीफ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत हैं और आपसे इजाज़त मांगते हैं। आपसे पहले इन्होंने किसी से इजाज़त नहीं मांगी और न आपके बाद किसी से इजाज़त मांगेंगे। क्या आप इन्हें इजाज़त देते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दे दी। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आपको सलाम किया और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने मुझे आपके पास भेजा है। अगर आप मुझे हुक्म दें कि मैं आपकी रूह कब्ज़ कर लूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा, और अगर आप हुक्म फरमाएं कि छोड़ दो तो मैं ऐसा ही करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि रूह कब्ज़ किए बगैर चले जाओ? उन्होंने अर्ज़ किया, हाँ, मुझे यही हुक्म दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो उन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपने परवरदिगार से मुलाकात अजीज़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया गया है इसको पूरा करो। चुनांचे मलकुल मौत ने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर ली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस रोज़ पीर का दिन था और दोपहर का वक्त था। तारीख़ वफ़ात में इख्तलाफ पाया जाता है। मुतबर कौल के मुताबिक रबीउल अव्वल की 9 तारीख थी। नाज़रीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ा का आलम देखकर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को और सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलवा लिया था, मगर उनके पहुंचने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार फ़ानी से पर्दा फरमा चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की तला सुनकर सहाबा कराम पर बिजली गिर पड़ी। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं आता था। जब से ये दुनिया बनी थी, किसी ने किसी से ऐसी मोहब्बत नहीं की थी जैसी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपने आका व मौला से की थी। वो ये फिराक कैसे बर्दाश्त कर पाते? सेपहर का वक्त था, मगर शिद्दत गम से ऐसा मालूम होता था जैसे मदीना मुनव्वरा पर तारीकी छा चुकी हो। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेख्तियार फरमा रही थीं, हाय मेरे अब्बा जी, आपने दाइए अजल की पुकार पर लब्बैक कह दिया। हाय मेरे अब्बा जिनका मस्कन जन्नतुल फिरदौस है। हाय अब्बा जी, हम जिब्रील को आपकी वफ़ात का दुखड़ा सुनाते हैं। नाज़रीन, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की यह हालत थी कि जैसे गोयाई और समात सल्ब हो गई हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बैठे के बैठे रह गए थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस सान्हे पर हवास खो बैठे और मानने से इनकार कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत हो गई है। मुनाफिकीन को इस सान्हे पर खुश होता और सर उठाता देखकर उन पर हालत गज़ब तारी थी। इस मुश्किल वक्त में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार और रफ़ीक ख़ास सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ही खुद पर काबू पाए हुए थे। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर सुनते ही वो घोड़े को सर पर दौड़ाते सुन्ह से मदीना पहुँचे।
حجرے میں داخل ہوئے۔ جسد اقدس چادر سے ڈھانک دیا گیا تھا۔ انہوں نے چادر کھول کر پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی زندگی بھی بہترین تھی اور وفات بھی بہترین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اب مسجد میں آئے۔ دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے نہایت جوش سے کہہ رہے ہیں، کچھ منافق قسم کے آدمی افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم وہ زندہ ہیں، اپنے رب سے ملنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے۔ بہت جلد وہ لوٹ آئیں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش کرا دیا اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ وہ وفات پا گئے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ تسلی رکھے کہ اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی تو ہیں، خدا تو نہیں۔ ان سے پہلے بھی تو کتنے رسول دنیا سے جا چکے ہیں، پس اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اور جو انحراف کرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ عنقریب شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ ناظرین، یہ آیات غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیل جانے پر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے نازل ہوئی تھی، مگر آج جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دہرایا تو صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ ان کا اس سے زیادہ موزوں موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ آیات ابھی آسمان سے نازل ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقت پسندانہ خطاب سنتے گئے، ان کا جوش غم میں تبدیل ہوتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا یقین ہوتے ہی ان کے قدم ساتھ نہ دے سکے، وہ اپنی جگہ پر گر گئے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ غسل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹوں نے دیا۔ حضرت فضل اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہما غسل دینے والوں کو پانی دے رہے تھے۔ غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض نہیں اتاری گئی۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا، عود وغیرہ کی دھونی دی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چارپائی پر لٹا کر ڈھانپ دیا گیا۔ نماز جنازہ کی کسی نے امامت نہیں کی، سب نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی، یعنی جتنے لوگ حجرہ مبارک میں آ سکتے تھے بس اتنی تعداد میں داخل ہو کر نماز ادا کرتے اور باہر آ جاتے، پھر دوسرے صحابہ اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ ناظرین، اسی دوران انصاری حضرات سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو رہے تھے تاکہ خلافت کا فیصلہ کیا جا سکے۔ کسی نے اس بات کی خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ یہ دونوں حضرات فوراً وہاں پہنچے اور خلافت کے بارے میں ارشاد نبوی سنایا۔ خلافت کا مسئلہ طے ہو گیا اور لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ پیدا ہوا۔ سوال یہ کیا گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفن کیا جائے گا جہاں وفات ہوئی ہے۔ میرے پاس ایک حدیث ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کی روح اسی جگہ قبض کی جاتی ہے جو اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ ہوتی ہے۔
चुनांचे ये बात तय हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में दफन किया जाएगा। इसके बाद हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तैयार की और हज़रत अब्बास, हज़रत अली, हज़रत फजल और हज़रत शकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र मुबारक में उतारा। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन मंगल और बुध की दरमियानी रात में हुई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उस रोज़ हम सब अज़वाज एक जगह जमा होकर रो रही थीं। हम में से कोई सो न सका। फिर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फजर की अजान दी। अजान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आया तो सारा मदीना रोने लगा। लोग इस कदर रोए कि हिचकियां बंध गईं। इससे बड़ा सदमा उन पर कभी नहीं गुजरा था और न आइंदा कभी किसी पर गुजरेगा। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से फरमाया, तुम्हारे दिलों ने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी डालो। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्मों को फेरने वाला कोई नहीं। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये काविश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।